السلام علیکم دوستو. گزشتہ 24 گھنٹوں سے آپ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے کافی کچھ سن رہے ہوں گے. یہ رپورٹ باقاعدہ طور پہ پبلش نہیں کی گئی، ریلیز نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کے کچھ حصے مختلف اخبارات میں سامنے آ رہے ہیں. جن لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا وہ اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کوئی 250 کے قریب صفحات پر مشتمل رپورٹ دیکھی ہے. تازہ ترین اب خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اس کمیشن میں اپنا جو بیان جمع کروایا تھا وہ بھی انیکسچر کے طور پہ لگایا گیا ہے اس رپورٹ میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 22 نومبر 2017 کو وزیر اعظم کی سربراہی میں دھرنا ختم کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت کے فوج کے سربراہ کی کنسنٹ کے ساتھ، ان کی رضامندی کے ساتھ بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دھرنا منظم نہیں تھا، یعنی کسی نے اس کا انتظام نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے ختم کروایا تھا. یعنی اپنے اوپر سے انہوں نے ذمہ داری ہٹانے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت بالکل عام تاثر یہی تھا کہ آئی ایس آئی کی رضامندی کے ساتھ فیض آباد پہ یہ دھرنا دیا گیا ہے، کیونکہ آنن فانن تمام سڑکیں بند ہو گئی تھی. میں بھی ان دنوں کہیں باہر سے سفر سے واپس آ رہا تھا، کوئی 18 یا 19 نومبر کی بات تھی، اور جب میں فیض آباد پہ پہنچا تو سڑکیں بند ہوئی تھی، اور مجھے بتایا کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد سے آگے تمام رستہ بند کر رکھا ہے، اسلام آباد آپ نہیں جا سکتے ہیں. فیض حمید نے بیان کے لیے کمیشن کے سامنے جانے سے انکار کر دیا تھا. ان کو زوم اسکائپ کے ذریعے بھی اپنا بیان جمع کرانے کی آپشن دی گئی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں مانی اور اپنا ایک بیان اس میں کمیشن کے سامنے محض جمع کروا دیا. یعنی وہ جرنیل تھے، لہٰذا انہوں نے کمیشن کے سامنے پیش ہونے میں اپنی سبکی محسوس کی، ایسے لگتا ہے، جس کے باعث محض ایک تحریری بیان انہوں نے جمع کروایا، اور اس میں بنیادی طور پہ آئی ایس آئی کو اور فوج کو اس تمام معاملے سے بری ذمہ قرار دیا انہوں نے اپنے بیان میں. اب جو اس سے پہلے رپورٹ کے مندرجات سامنے آئے تھے اس میں بالکل ایک واضح ہو کے بات سامنے آئی ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے مظاہرین کے ساتھ تحریری معاہدہ کرنے والے، یعنی آئی ایس آئی کے انٹرنل چیف، اس وقت انٹرنل چیف تھے فیض حمید، جنرل فیض حمید، اور دھرنا ختم ہونے پر مظاہرین نے پیسے تقسیم کرنے والی جو ویڈیوز جو سامنے آئی تھیں، اس وقت کے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل نوید اظہر، ان دونوں کو کلین چٹ دے دی ہے. اب کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ فیض حمید کو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مصالحت کار کے طور پہ یہ فرائض سونپے گئے تھے، لہٰذا انہوں نے بات چیت کی، اور اس معاہدے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال اور جنرل فیض حمید کے دستخط موجود تھے. اس وقت خادم رضوی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا تھا، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں تحریک ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ترامیم کی گئی ہیں اس حلف میں جو کہ اراکین اسمبلی اور سینٹ کے ارکان اٹھاتے ہیں. اس کی تردید ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ واقعہ ترمیم کی گئی تھی قوانین میں، اور اسی کے باعث پھر تمام یہ سلسلہ شروع ہوا. نامعلوم کس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، لیکن دلچسپ بات ہے کہ کئی دن، 2 ہفتے سے زیادہ یہ دھرنا جاری رہا. اس دوران فیض آباد اور زیرو پوائنٹ کے درمیان اور اس سے آگے ٹریفک بالکل بند تھی. اور بنیادی طور پہ جب فیض آباد دھرنا کمیشن قائم کیا گیا تو اس کی بنیادی جو ٹرمز آف ریفرنس تھیں اس میں یہ تھا کہ ذمہ داروں کی نشاندہی کی جائے. اب کمیشن نے ذمہ داروں کا نام نہیں لیا، بلکہ وفاقی اور پنجاب کی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ انہوں نے اس حوالے سے لیت و لال سے، سستی سے کام لیا، جس کی وجہ سے کئی روز تک یہ سڑکیں بند رہیں، کاروبار زندگی معطل رہا. اب اس حوالے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے
ایک بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں جو کہ افسوسناک بھی ہیں پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی۔ 30 ستمبر 2023 انہوں نے جیو ٹی وی پہ ایک بڑا تفصیلی انٹرویو دیا، لیکن اس سے پہلے میں ان کا قصہ سناؤں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج ریاست کا مقدس ادارہ ہے، اسے تنقید سے بچانے کے لیے سول امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس سے ادارے پر عوامی اعتماد بڑھے گا اور انٹیلیجنس ایجنسی یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی شرائط کار اور ان کے جو فنکشننگ ہے اس کے حوالے سے نئی قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے وہ قانون سازی نہ ہو سکی۔ وجوہات کیا ہیں یہ نواز شریف صاحب، عمران خان اور باقی رہنماؤں کو معلوم ہوگا۔ اب جہاں تک شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کے انٹرویو کا تعلق ہے جو کہ انہوں نے 30 ستمبر 2023 کو دیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ سابق فوجی جرنیلوں کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کی جانی چاہیے تھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے۔ اگر پارٹی اس پر آمادہ ہوتی، صرف تقریریں کرنے سے، بیانات دینے سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ تعین کیا جانا چاہیے کہ کس کی ذمہ داری تھی، کس نے وہ کیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور کس نے کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا، یعنی کون لوگ اس میں ذمہ دار تھے، اور جو لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کوئی شکایت کنندہ ثبوت لازمی سامنے آنے چاہیے تھے، اور چونکہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے تو ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ نومبر 2017 کی بات ہے، ایک بار پھر آپ کو بتاؤں کہ شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو اس پر بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل فنڈ ریزنگ مہم کے لیے بیرون ملک تھے، IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات ہونے تھے، اور انہیں وطن واپسی کی صورتحال کے بارے میں بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کونسل کے بہت سارے اجلاس بھی ہوئے کہ اجلاس میں پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ زاہد حامد صاحب اس وقت کے وزیر قانون تھے، جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی تھیں، اس کے وہ ذمہ دار تھے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ معلوم نہیں کس کے ایما پہ انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن بہرحال استعفیٰ پیش کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کے بقول یہ استعفیٰ بھی نہیں دینا چاہیے تھا، یہ تمام معاملات قانون کے مطابق حل کیے جانے چاہیے تھے، اور 20 دنوں کا جو دھرنا تھا یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے انتہائی سبکی کا سبب بنا تھا۔ اب تحریک لبیک پاکستان کی کس نے حوصلہ افزائی کی تھی اور فیض آباد دھرنا کمیشن نے ذمہ داروں کا تعین کیوں نہیں کیا، نام کیوں نہیں لیا، میرا خیال ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ کس مصلحت کے تحت کمیشن نے لوگوں کو نامزد کرنے سے گریز کیا ہے، کیونکہ اس وقت شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے، اور تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت پہ ڈالی گئی ہے، لیکن نام اس میں کوئی نہیں لیے گئے، اور شاید اسی قسم کی رویے کی وجہ سے پاکستان میں مسائل در مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں کہ وقت پہ معاملات کی پیش بندی نہیں کی جاتی، سد باب نہیں کیا جاتا، قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی، اور اس کا نتیجہ پھر ہمیں فیض آباد دھرنوں کی صورت میں ملتا ہے۔ حالانکہ اس وقت بہت واضح ہو گیا تھا کہ کسی بڑی قوت کی پشت پناہی کے بغیر تحریک لبیک پاکستان فیض آباد اور 0 پوائنٹ کے درمیان ٹریفک کو معطل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے خلاف اس وقت پنجاب کی پولیس اور اسلام آباد کی پولیس نے بھی ایکشن لینے سے انکار کر دیا تھا۔ گریزہ تھے، اس دوران چپکلش بھی ہوئی تھی، ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی، کچھ 6 لوگ بھی اس میں مارے گئے تھے، لیکن اس وقت بڑا سوال یہ تھا کہ آخر معاملات اس حد تک پہنچے کیوں، کس نے ان کو اجازت دی، کیوں یہ لوگ آ کے کھلم کھلا ایک ہائی وے انہوں نے بند کر دی۔ تو کاش کہ اس نوعیت کے معاملات اب دوبارہ نہ ہوں، کاش کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، مسلح افواج کے دوسرے ادارے اور پاکستان کی پولیس آئین میں دیے گئے اپنے جو مینڈیٹ کے مطابق کام کریں، تاکہ اس قسم کی صورتحال کا، اس قسم کی ذلت کا سامنا پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو دوبارہ نہ کرنا پڑے۔